بندے کی سوچ بندے کی صحیح ہو اور ساتھ اس کا دل نرم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا وہ تمہیں نرم اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملے گا۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ سخت دل سخت گیر لوگ اپنے وجود پر بھی مہربانی نہیں کر سکتے۔ سخت گیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کی شفقت سے محروم رہ جاتی ہے، وہ شفقت پدری بھی نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑی بیماری کسی شخص کو جو لگ جاتی ہے وہ دل کی سختی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ میں نمازی حاجی، عالم فاضل شیخ مفتی یہ کھڑے کیے جائیں گے۔ رب کریم فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اللہ فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا امت مسلمہ کے مختلف طبقات، اس سے مراد سارے لوگ نہیں، میں نے بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو سخت گیر ہیں، جنہیں کسی کے آنسو پریشان نہیں کرتے۔ رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تم نے روٹی نہیں دی۔ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، اگر آپ ان لفظوں کی گہرائی تک جائیں تو شاید دل کی کیفیات اور ہی ہو جائیں۔ کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، خدا خود میرے مجلس بود، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑا ہی نہیں پہنایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ تو کپڑے پہنتا ہے نہ تجھے بیماری آتی ہے، تو حبیب فرماتے ہیں رب فرمائیں گے وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے محلے میں تیرے گاؤں میں تیرے شہر کے اندر انسان بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا، وہ جو ننگا تھا جسے کپڑوں کی حاجت تھی وہ بندہ تو میرا ہی تھا نا۔ تو فرمایا اگر تو اس کی دیکھ بھال کرتا تو گویا تو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا۔ ایک بھائی کروڑوں میں کھیل رہا ہے، دوسرا مقروضوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اس سے پوچھیں کہ تو اس کی مدد کر، وہ کہتے ہیں بیوقوف ہے نکچنیا نہیں سمجھایا کردہ ہی کچھ نہیں۔ وہ خدا کے بندے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھائی آئے، کہنے لگے حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے اور میں کام کاج کرتا ہوں، اسے بھی کہیں کچھ کیا کرے۔ حضور کا حل نہیں بناتے، حضور نے اس کو نصیحت کی بعد میں، لیکن یہاں میرے رسول پاک نے اس بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا اتنا سمارٹ نہ بن کہ میں کرتا ہوں تو یہ کھاتا ہے، تو کون ہوتا ہے کسی کو روٹی دینے والا؟ فرمایا رب تجھے جو بھی دے رہا ہے اس کے نصیبوں کی برکت سے دے رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے نواز رہا ہے اور تو بن کے بیٹھ گیا ہے۔ دلوں کی سختی، سخت گیری، طبیعتوں کی کثافت ہمیں، میں نہیں کہتا کہ غریب لوگ سیانے ہوتے ہیں، سیانے ہوں تو غریب کیوں ہو بھئی؟ ایک آدمی نادان ہوتا ہے تو تبھی وہ ایسا کرتا ہے نا، ورنہ تو وہ ایک پٹھے والے دوست ہیں، انہوں نے بڑا مارا ایک دن اپنے ملازم کو، تو مجھے پتہ چلا، میں گیا، میں نے کہا یار آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ ایک ساتھی ہیں ہمارے راہ والی میں دوست ہے، میں نے جا کے کہا یار تم نے ٹھیک نہیں کیا، کہتے تو میں دیاں غلطیاں کچھ دسا نا۔ میں نے کہا یار اگر یہ سیانا ہوتا تو ملازم ہی ہوتا، یہ بیچارہ بیوقوف ہے تبھی تیری ملازمت کر رہا ہے، سیانا ہوتا تو تو شکر کر اللہ تعالیٰ کا۔ سنیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو مار کے گھر سے نکال دیا، وہ سیدھا در رسول پہ حاضر ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام سفارشی بن کے آئے، کس کے؟ جی چوری صاحب مینوں تو ڈر لگتا ہے پولیس والے نوں ویکھ کے، میرے نال تھانے چلو، انہیں لیا گڈی، روٹی بھی تو ہی کھوانی ہے، تو گڈی تگڑی لے آئی، چوڑے ٹائروں والی ہونی چاہیے، اچھی۔
بھائی وہ بیچارہ غریب آدمی ہے, وہ کہاں سے بندوبست کرے؟ اگر تجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے, تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلے بطور سفارش کیا. ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں حضور آئے, کیوں نکالا ہے؟ حضور میں کبھی آپ کو اس کی غلطیاں بتاؤں نا. میرے نبی نے فرمایا جب یہ غلطی کرے اسے معاف کر دیا کر, جب یہ غلطی کرے اسے. اب حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں نے کہا حضور کتنی بار؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے معاف کرنے کی, کتنی بار؟ تو کہتے ہیں ایک جملہ کہا نبی پاک نے, ایک جملہ, اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہو گیا. حضور کتنی بار؟ تو رحمت للعالمین کا جملہ سنیے گا, یاد رکھیے گا. حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا جتنی دفعہ اللہ تجھے معاف کرتا ہے, جتنی دفعہ اللہ. سویرے اٹھ کے شام تک اپنی غلطیاں گن لے اور دیکھ اللہ تجھے کتنی دفعہ معاف کرتا ہے. تو بھی اپنے غلام کو. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ایک جملہ تھا میرے دل سے ٹکرایا تو آنکھیں میری آنسوؤں سے بھر گئیں. میں نے غلام کو بٹھایا بھی, کھانا بھی کھلایا, محبت بھی کی. اتنی دفعہ معاف کر جتنی دفعہ. یہاں تو کوئی شخص دعویٰ کرے نا میرے سمیت کہ ہم نے کبھی غلطی نہیں کی, اور اگر کی ہے تو پھر دوسروں کی کیوں ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. قرآن مجید کہتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159, فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب اللہ نے رحمت کی ہے, آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے, آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. آپ کے گرد یہ جو بہت زیادہ ہجوم رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو میں نے نرم بنایا ہے, میں نے آپ کے دل کو. اچھا دو جملے ہیں قرآن مجید کے آپ نے سمجھنے ہیں. فرمایا فاعف عنہم, حبیب جب یہ غلطی کرے تو انہیں معاف کر دیا کر. تیرے غلام غلطی کریں تو انہیں, یہ 159 نمبر آیت ہے, گھر جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ آل عمران کی. ایک تو معاف کر اور دوسرا واستغفر لہم, تو معاف کر. یہ حسن دیکھیں, یہ اللہ کا پیار دیکھیں نبی پاک کے ساتھ. کہا حبیب تو فاعف عنہم, تو معاف کر, واستغفر لہم, اور مجھے بھی کہہ کہ میں انہیں معاف کر دوں. انداز دیکھیں, انداز دیکھیں بندے سے پیار کا. فاعف عنہم, تو انہیں, واستغفر لہم, تو مینوں بھی آکھ میں بھی کر چھڑنا. تو یا اللہ تو انجی کر چھڑا. فرمایا نہیں, فاعف عنہم. اللہ کرے آپ کو اس چیز کی لذت آئے, اللہ کرے آپ اس قرآن کی اس ذائقے کو سمجھے. فاعف عنہم, حبیب تو انہیں, واستغفر لہم, اور مجھے بھی کہہ معاف کر دے. تو بھی کر اور مجھے بھی. تو یا اللہ تو ویسے ہی کر دے. فرمایا نہیں, تو کہتا جا میں معاف کرتا جاتا ہوں. تو کہہ میں انہیں, تو معاف کر اور مجھ سے بھی کہہ میں انہیں. اور پھر فرمایا حبیب سیاںا تو ہی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے 1000 حصہ کیا عقل کا, 1000, اس میں سے 999 حصے اللہ نے مجھے عطا فرمائے, اور باقی ایک حصہ عقل پوری مخلوق میں بانٹی ہے. کتنے حصے ہیں حضور کے پاس؟ 900. تو پھر ایسی باتیں سیانے ہیں نا, اسی اپنی مرضی کر دیں, جو حضور نے کہا ہے اس پہ نہیں چلتے. معاذ 999 اللہ نے عقل کے حصے مجھے دی, اور ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹا ہے. پھر بھی کیا انداز قرآن کا ہے. فرمایا حبیب فاعف عنہم, انہیں معاف کر دے. واستغفر لہم, اور مجھ سے کہہ میں بھی معاف کر دوں. وشاورہم فی الامر, اور کچھ کاموں میں نا اپنے غلاموں سے مشورہ کر لیا کر. عقل تیرے پاس ہی زیادہ ہے, لیکن مشورہ کرے گا تو ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ نرمی ہے میرے رسول پاک کے مزاج میں. دیکھیں نا میرے دوستو, احد کی جنگ ہے, توجہ رکھنی ہے آپ نے, جنگ ہے احد کی, اور اس جنگ کے اندر میرے رسول پاک کے 70 صحابہ کو کاٹ ڈالا ہے کافروں نے. یہ لفظ میں نے کیوں کہا؟ حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹ ڈالے, آنکھیں کاٹ ڈالی, کلیجہ نکال کے چبا گئی ہندا, حضور پر سنگ باری کی, پتھر برسائے تو دانت مبارک شہید ہو گئے. شدید تکلیف کا مظاہرہ ہے. اسی جنگ میں ایک صحابی کے ہاتھوں, اس جنگ میں جس میں بڑا تکلیف والا معاملہ کیا ہے کافروں نے, اسی جنگ میں ایک صحابی کے ہاتھوں ایک عورت قتل ہو گئی. تو میرے رسول پاک اس کی لاش پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کو کس نے مارا ہے؟ یہ مارنے والے کون ہیں؟ کافر.
اور ان کافروں کی ایک بی بی، اور یہ بیبیاں وہ تھی ہندا کی طرح جنہوں نے کلیجے چبائے تھے، ایک بی بی خون میں لت پت پڑی، قتل ہوئی، حضور سراہنے کھڑے، کس نے مارا ہے؟ یا رسول اللہ صحابی کے ہاتھوں قتل ہو گئی ہے۔ فرمایا خبردار، تمہیں اجازت نہیں تم عورتوں پر ہتھیار اٹھاؤ۔ یا رسول اللہ انہوں نے تو 70 مار دیے، انہوں نے تو ناک کان گلے کاٹ ڈالے، حضور مسلح کر دیے، لاشوں کے بوٹیاں کر دیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کفر کا معاملہ کفر کے ساتھ ہے، محمد کا معاملہ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ، میری ذات میرے ساتھ ہے۔